Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn topic impact of war, jang ke asrat. In view of public excitement, three cities of Pakistan, namely Lahore, Sargodha and Sialkot were awarded Hilal-e-Istiqlal. کہ اگر ہم جوش و جذبے کی بات کریں پبلک کی یا لوگوں کی، تو اس میں پاکستان کے جو تین شہر تھے لاہور، سرگودھا اور سیالکوٹ، ان کو نوازا گیا ہلال استقلال سے۔ دا وار کریٹڈ اے اسپرٹ آف نیشنل سولیڈیرٹی، کہ جو یہ جنگ تھی اس نے پیدا کیا جذبہ قومی یکجہتی کا اینڈ یونٹی امانگ دا پیپل آف پاکستان، اور اس نے متحد کر دیا یا متحد ہونے کا جو پاکستان کے لوگ تھے ان کے درمیان۔ The whole nation got united by forgetting its internal differences، کہ ساری قوم جو ہے وہ متحد ہو گئی بھلاتے ہوئے اپنے سارے اندرونی جو ان کے اختلافات تھے یا تنازعات تھے، اینڈ فوٹ اگینسٹ دا انویڈنگ انیمی ود کمپلیٹ ڈسپلن، اور پورے نظم و ضبط کے ساتھ وہ لڑی جو حملہ آور دشمن تھا اس کے خلاف۔ آن دا اپیل آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، پاکستان کے صدر کی درخواست پر، دا انٹائر نیشن میڈ لبرل ڈونیشن، جو پوری قوم تھی اس نے لبرل ڈونیشن یا امداد کی، مطلب یہ کہ ہر ایک نے اپنے حساب سے آزادانہ خیال کے ساتھ۔ دا یوتھ رشڈ ٹو دا ہاسپٹلز ٹو ڈونیٹ بلڈ ٹو دیئر باؤنڈڈ سولجرز، کہ جو جوان تھے وہ ہسپتالوں کی طرف بھاگے دینے کے لیے جو خون کا عطیہ تھا اپنے زخمی فوجیوں کے لیے۔ ان دس وار، اس جنگ میں، دا بریدرن اسلامک کنٹریز سپورٹڈ پاکستان، کہ جو اسلامی برادرانہ جو ممالک تھے انہوں نے مدد کی پاکستان کی۔ ڈیو ٹو دس وار، اس جنگ کی وجہ سے پاکستانز ڈیفنس واز اسٹرینتھنڈ، پاکستان کا جو دفاع تھا وہ مضبوط ہوا، اینڈ کشمیر ایشو واز ہائی لائٹڈ، اور جو کشمیر کا مسئلہ تھا وہ اجاگر ہوا۔ ایوری ایئر، ہر سال، آن 6 ستمبر کو، دا ڈیفنس آف پاکستان ڈے از سیلیبریٹڈ ود گریٹ enthusiasm and zeal to once again remind the enemy that all true passions for our homeland exist even today، کہ یہ جو دن ہے 6 سپٹمبر کا، یہ ڈیفنس ڈے کے طور پر ہم ہر سال پورے جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، دوبارہ سے یہ ریمائنڈ کروانے کے لیے دشمن کو کہ وہ اس بات کو یاد رکھے کہ ہم اپنا جو ہوم لینڈ ہے یا وطن ہے اس کے لیے اب بھی ایسا ہی جوش و جذبہ رکھتے ہیں۔ آن دا مارننگ آف سپٹمبر 6، 1965، 6 ستمبر 1965 کی صبح، انڈیا اٹیکڈ پاکستان، انڈیا نے حملہ کیا پاکستان پر، اینڈ رسپانس ٹو دس اٹیک، اور اس کے جواب میں، یہ اس حملے کے جواب میں، دا وے آف آور آرمڈ فورسز ڈیفینڈڈ دا کنٹری ہیز نو پیرالل ان ہسٹری، کہ جس طریقے سے ہماری جو افواج تھی انہوں نے ملک کا دفاع کیا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی تاریخ میں۔ ایوری ون واز ریڈی ٹو آفر سیکریفائس فار دا بلوڈ کنٹری ان ہز اون وے، کہ ہر ایک نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا یا قربانی دینے کے لیے وہ پرعزم تھا اپنے پیارے وطن کے لیے اپنے طور پر۔ ان انڈو پاک وار آف 1965، انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہوئی 1965 میں، پاکستان ایمرجڈ وکٹوریس ڈیو ٹو پریئرس اینڈ دا پیشنز آف پیپل، کہ پاکستان ابھرا ایک فتح یابی لے کر یا کامیابی لے کر، یا اس جنگ میں وہ فتح یاب ہوا کیونکہ اس کے ساتھ دعائیں تھیں اور جذبہ تھا لوگوں کا۔ پاکستان گاٹ انٹرنیشنل فیم ڈیو ٹو نیشنل سولیڈیرٹی، پاکستان کو بین الاقوامی شہرت ملی کس وجہ سے؟ ان کی قومی یکجہتی کی وجہ سے، پیٹریوٹزم اینڈ یونٹی، ان کی محب وطنی کی وجہ سے، اور ان کے جو اتحاد تھا اس کی وجہ سے۔ ان دس وار، اس جنگ میں، دا بریو فورسز آف پاکستان فرسٹریٹڈ انڈین ڈیزائنز،
کہ جو پاکستان کی افواج تھی، بہادر افواج تھی، اس نے کیا کیا کہ فرسٹریٹڈ کر دیا یا انہوں نے ملیہ میٹ کر دیا جو انڈیا نے ڈیزائن کیے ہوئے تھے یا ان کے جو ارادے تھے ان کو. We should salute the brave soldiers who did not care about their lives and embraced the highest position of martyrdom. کہ ہم سلام پیش ہمیں کرنا چاہیے ان بہادر فوجیوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس ملک کے لیے لڑے اور انہوں نے جو ایک بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے شہادت کا وہ پایا. اکنامک ڈیولپمنٹ، معاشی ترقی. ڈیورنگ دا ایرا آف جنرل محمد ایوب خان ایوریج GDP growth rate remained about 7%. He took following steps for economic development. کہ جب ایرا کہتے ہیں دور کو، جنرل محمد ایوب خان کے دور میں جو گراس ڈومیسٹک پروڈکشن تھی اس کی جو پیداوار تھی وہ تقریباً 7% تھی. انہوں نے مزید اقدامات کیے اس کی ترقی کے لیے. فوکس آن ایگریکلچر سیکٹر، کہ انہوں نے فوکس کیا، زور دیا جو زرعی سیکٹر تھا اس پر. پاکستان's economy is largely dependent on agriculture، کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ زیادہ تر اس کا انحصار کس پر ہے؟ زراعت پر ہے. سو ایوب خان انٹروڈیوسڈ ویریس ریفارمز ان دا فیلڈ آف ایگریکلچر، اس لیے ایوب خان نے متعارف کروائی کئی قسم کی اصلاحات اس میدان میں. کس میدان میں؟ زراعت کے میدان میں. ہی سیٹ اے لینڈ اونرشپ لمٹ فار بگ لینڈ لارڈس، کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سیٹ کر دی ایک لینڈ اونرشپ کی لمٹ، مطلب ایک حد جو ہے وہ مقرر کر دی زمینداروں کے لیے. ڈسٹریبیوٹیڈ لینڈ امنگسٹ فارمر، اور تقسیم کی زمینیں کسانوں کے درمیان، اینڈ پیزنٹس اور جو مزارع تھے ان کے درمیان. اینڈ پرووائڈیڈ ہائی ییلڈنگ سیڈز ٹو ایگریکلچرسٹ، اور انہوں نے جو زراعت سے منسلک لوگ تھے انہیں پرووائڈ کیے یا مہیا کیے زیادہ پیداوار دینے والے بیج. دا یوز آف کیمیکل فرٹیلائزرز واز انہینسڈ، بڑھایا گیا کیمیائی جو کھادیں وغیرہ تھی ان کی مطلب یہ کہ استعمال کو اور زیادہ بڑھایا گیا. ٹریکٹرز، ہارویسٹرز اینڈ تھریشرز ور انٹروڈیوسڈ ان دا ایگریکلچر سیکٹر. ٹریکٹر، ہارویسٹر اور تھریشرز مطلب یہ کہ یہ مشینیں ہیں جو کہ زراعت کے میدان میں ہم استعمال کرتے ہیں، ان کو متعارف کروایا گیا زرعی سیکٹر میں. ایگریکلچرل لونز ور پرووائڈیڈ ٹو آن ایزی ٹرمز، کہ آسان جو ہے وہ شرائط پر لوگوں کو قرضے دیے گئے، ایگریکلچرل یا زرعی لون دیے گئے. سو ڈیٹ پور فارمرز کوڈ بائی نیو مشینری، فرٹیلائزرز اینڈ سیڈ، تاکہ جو کسان ہیں، غریب کسان ہیں، وہ خرید سکیں نئی مشینری، کھاد اور بیج وغیرہ. Many canals, dams and barrages were constructed for the improvement of irrigation system، کہ آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے بنائے گئے بہت سارے بیرج، ڈیم اور نہریں. ان ایڈیشن اس کے ساتھ ٹیوب ویلز ور انسٹال، ٹیوب ویل بھی لگائے گئے سو دیٹ واٹر کوڈ بی میڈ اویلیبل فار کلٹیویشن، تاکہ کلٹیویشن کے لیے یا کاشتکاری کے لیے جو پانی ہے وہ دستیاب ہو سکے. فوکس آن انڈسٹریل سیکٹر، کہ جو انڈسٹریل سیکٹر یا پھر زرعی شعبہ تھا اس پر بھی زور دیا گیا. ان 1958 میں آفٹر دا امپوزیشن آف مارشل لاء کے امپوزیشن کے بعد یا لاگو ہونے کے بعد، پریزیڈنٹ محمد ایوب خان اناؤنسڈ اے نیو انڈسٹریل پالیسی، کہ ایوب خان نے متعارف کروائی ایک نئی جو صنعتی پالیسی تھی. نیو انڈسٹریز ور سیٹ اپ ان دا کنٹری، ملک میں نئی صنعتیں لگائی گئی، وچ کریٹڈ امپلائمنٹ فار دا پیپل، جس کی وجہ سے لوگوں کو ملازمت ملی. ایکسپورٹس آف انڈسٹریل مینوفیکچرڈ گڈز ور انکریزڈ. ایکسپورٹ مطلب یہ کہ برآمدات کو بڑھایا گیا، مطلب یہ کہ اپنے ملک کی بنی ہوئی جو چیزیں تھیں ان کو باہر بھیجا گیا. انڈسٹریل مینوفیکچر جو کہ صنعت کی تیار کردہ مصنوعات تھی اس میں اضافہ ہوا. اسمال انڈسٹریز ور ڈیولپڈ، چھوٹی صنعتیں لگائی گئی جو ہے ان کو ترقی ملی. مینوفیکچررز ور گیون کنسیشن ان ٹیکسز،
اور جو مینوفیکچرر تھے یا چیزیں بنانے والے تھے ان کو رعایات دی گئی ٹیکسز میں، اینڈ را مٹیریلز امپورٹس، اور جو خام مال تھا وہ امپورٹ کیا گیا، دوسرے ملکوں سے منگوایا گیا۔ ٹیکنیکل ٹریننگ واز ارینج، اور ٹیکنیکی جو ٹریننگ تھی اس کا انتظام کیا گیا۔ انویسٹمنٹ پروموشن بیورو IPB واز اسٹیبلشڈ ان 1959۔ 1959 میں یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ ٹو ہیلپ انڈسٹریل سیکٹر پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ واز اسٹیبلشڈ، کہ مدد کرنے کے لیے انڈسٹریل یا صنعتی سیکٹر کی پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اور انڈسٹریل ریسرچ کا ادارہ قائم کیا گیا۔ ان 1961 پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک واز اسٹیبلشڈ، کہ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ قائم کیا گیا ٹو پرووائڈ لانگ اینڈ شارٹ ٹرم لونز، جس میں جو کہ پرووائڈ کرتا تھا، مہیا کرتا تھا لمبے عرصے کے لیے یا تھوڑے عرصے کے لیے لونز فار دا ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریز، صنعتوں کی ترقی کے لیے۔ دا پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن واز اسٹیبلشڈ، PICIC یہ ادارہ بھی قائم کیا گیا، which financed the industries with the help of State Bank of Pakistan، جو کہ ان کو فائنینشلی جو ہے وہ سپورٹ کرتا تھا صنعتوں کو، کس کی مدد سے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مدد سے۔ ایکسپورٹ بونس اسکیم واز آلسو انٹروڈیوسڈ، ایکسپورٹ بونس اسکیم جو ہے وہ بھی متعارف کروائی گئی۔